أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب بلا تاخیر اس اجلاس کے مقرر خصوصی جناب حضرت مولانا محمد عادل صاحب ریاضی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا تشریف لے آئیں اور اپنے پرمغز اور جامع خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. قابل عزت علماء کرام، مئو کے مختلف محلوں سے اور بستیوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین مجلس، بزرگان قوم و ملت، میرے ہم عمر نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین عزت دار خواتین امت اسلامیہ، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو آج اس بہت ہی خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جو پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا ہے، جو عرش و فرش کا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف تھی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ تقریباً 2 سال کے بعد آپ لوگوں کی اس مسجد میں دوسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا، اور یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ تقریباً 2-3 مہینے سے جس کے لیے بات چیت ہو رہی ہو۔ آپ کے علاقے سے قریب ایک جگہ ہے مبارک پور، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے املو۔ ہمارے ایک عزیز دوست کا نکاح تھا، اور آج ان کا ولیمہ تھا، اور وہ ہمارے اتنے قریبی دوست تھے کہ ہر حال میں ان کے ولیمے کے اندر مجھے شریک ہونا تھا۔ تو ایسے ہی گفتگو ہو رہی تھی، ڈاکٹر افتخار صاحب کو میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا جب آپ ولیمے میں آ ہی رہے ہیں اور دوپہر کی دعوت ہے تو شام کا پروگرام ہمارے یہاں رکھ لیں۔ اور بس 2-3 دن کے اندر یہ پروگرام سیٹ ہوا، اور آج ہم سب اس مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں ہوں، سب سے پہلے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کے بعد ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا کے اندر ہم سب رشتوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، دادا پوتے کا، نانا نواسے کا، نانی نواسی کا رشتہ۔ تو ہمارے اور آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں، ان رشتوں میں سے ایک رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا ہے، اور وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔
آپ قرآن پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آئے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی بھی چیز کو اللہ کا ساجی شریک نہ بناؤ. اور اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیونکہ ماں باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں. ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ میرا خیال ہے اگر یہ کولر بند ہو جائے تو آواز اور بہتر آئے گی، کیونکہ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے. کولر بند کر دیں تو اور اچھا رہے گا. کولر کوئی بند کر دے اٹھ کر کے. تھوڑا سا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے. نواب صدیق حسن خاں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس طریقے سے ہمارا رب ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، اسی طریقے سے ہمارے مربی، ہمارے ماں باپ بھی ایک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. آپ دیکھیے پہلے اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا. اللہ کا حق کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے پاس تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، باپ مر گیا ماں زندہ ہے، یا ماں مر گئی ہے باپ زندہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، او کلاہما، یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں. جانتے ہو پہلے اللہ نے یہ کیوں کہا کوئی ایک تمہارے پاس بوڑھا ہو جائے؟ کیونکہ بڑھاپے میں اگر آدمی کے پاس اگر آدمی کی بیوی مر جائے یا بیوی کا شوہر مر جائے تو بڑھاپا تو اپنے آپ میں ہی بہت ڈینجر ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک اگر چلا جائے نا تو بڑھاپا اور خطرناک ہو جاتا ہے. کیونکہ بیٹوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا وہ اپنے ماں باپ سے بات کرے. بیٹیاں تو پرائے گھر میں ہیں، اپنے درد کو بیان، اپنی باتوں کو شوہر بڑھاپے میں بیوی سے کرتا ہے اور بیوی شوہر سے کرتی ہے، لیکن کوئی دونوں میں سے ایک نہ ہو تو بڑھاپا بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کوئی ایک، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو یا دونوں ہوں. احدہما او کلاہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں جب تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کو ستانا تو بہت دور کی بات ہے،
ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. اور دنیا کے اندر سب سے چھوٹی تکلیف ہوتی ہے کسی کو اف کہا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف کہنا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں ہے. ولا تنہرہما، کبھی کبھی ماں باپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، چڑچڑے ہو گئے، کبھی کبھی مار بھی دیتے ہیں. غلطی نہیں ہے پھر بھی 2 تھپڑ لگا دیے. کوئی غلطی نہیں ہے پھر بھی ڈانٹ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرُهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو ڈانٹ نہیں سکتے ہو، اپنے ماں باپ سے تو تڑاک سے بات نہیں کر سکتے ہو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا، اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو، جھڑک بھی نہیں سکتے ہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں. آئے میرے ابو جان، آئے میری امی جان. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارے ہونٹوں سے شہد گر رہا ہو، تمہارے منہ سے پھول جل رہے ہوں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت نرم انداز میں اپنے ماں باپ سے بات کرو. آج کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. آج بیٹا کہتا ہے یہ بڈھا مرتا کیوں نہیں ہے. آج بیٹی کہتی ہے کتیا کی طرح بھوکتی کیوں رہتی ہے. میرے بھائیوں یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوسائٹی کا حال ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے. آج ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں. کوئی ان کے آنسو پہنچنے کو تیار نہیں، کوئی انہیں 2 روٹی کھلانے کو تیار نہیں. باپ بیٹا محبت سے 2 لفظ بولنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں. میرے پاس آج ایک ویڈیو آیا، اس ویڈیو کی سچائی تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھا کہ ایک لڑکا ایک بوڑھے آدمی کو مار رہا اور اتنا مارتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی مر جاتا ہے. تو کسی صاحب نے لکھا تھا یہ بیٹا تھا اور یہ کسی اور کو نہیں مار رہا ہے، اپنے باپ کو مار رہا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. تو آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے اور اتنا مار رہا ہے کہ اس کو موت کی نیند سلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کا حق یہ ہے ان کو اف نہ کہو، جھڑکو نہیں، اور ان سے بات کرو تو بڑے نرمی کے انداز میں. اب اس کے بعد بڑی زبردست آیت ہے، یہ دل تھام کے سنیے گا. یہاں اپنی سانسوں کو روک لیجئے. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر ماں باپ کے بارے میں جتنی باتیں ہوتی ہیں ساری باتیں ایک طرف اور یہ آیت ایک طرف. فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے پروں کو پھیلا دو. جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے، دنیا کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے، آندھی طوفان سے محفوظ رکھنے کے لیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو. اور اس کے بعد اخیر میں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں اس دعا کو یاد کر لو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پھر پڑھ دیتا ہوں، بہت چھوٹی دعا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم پر رحم فرما، اللہ ہماری بیوی بچوں پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں پر رحم فرما. اگر صرف اتنی دعا ہوتی اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما تو یہ کافی تھی، لیکن اللہ نے آخر میں ایک جملہ جوڑ دیا، کما رب
ربیانی صغیرا، آئے اللہ اس طریقے سے رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے آج تو 20 سال کا 25 سال کا ہٹا کٹا جوان ہو گیا، ایسے ہی تو جوان نہیں ہوا، جب تو پیدا ہوا تو تیرے باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیری ماں خود تیرے پیشاب پر گیلے بستر پر سو گئی لیکن تجھے سو کے بستر پر سلایا، سردیوں میں اس نے تیرے پیشاب کا گیلا پن برداشت کیا لیکن تجھے اچھے اور صاف بستر پہ سلایا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ اس طریقے سے رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ آج دیکھیے ماں باپ کو کیسے ستایا جا رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی ماں باپ کے مرنے کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث دیکھ لیجئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا ثم من، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہی جواب دیا امک، تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا ثم من، پھر کون؟ آپ نے تیسری بار میں بھی یہی فرمایا امک، تیری ماں۔ تینوں بار اس نے سوال کیا کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے تینوں بار یہی جواب دیا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ اور جب اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا ثم من، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ، تیرا باپ۔ آپ نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا جس سے یہ مسئلہ علماء نے نکالا ہے کہ عزت اور احترام میں ماں باپ دونوں برابر ہیں، دونوں قابل عزت قابل احترام ہیں، لیکن ماں کا درجہ، ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ عزت اور احترام میں دونوں برابر ہیں، ماں باپ یکساں ہے، لیکن ماں کا جو مقام اور ماں کا جو مرتبہ ہے نا وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے، کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ یقیناً باپ اپنی اولاد کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنی روٹی کو اپنے بچوں کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی عید کو بقرعید کو بچوں کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ماں کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ مقام دیا ہے۔ اب وہ 3 تکلیفیں کیا ہیں یہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں۔ اور وہاں کیا کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں۔ اور ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا باپ وصیت کر کے جائے اور آپ سے یہ وصیت، آپ کو یہ وصیت کرے اپنے مرنے سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں میری طرف سے حج کرنا ہے، تو بیٹے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرے گا۔ اگر باپ وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے قربانی کرنا ہے، تو بیٹے کے اوپر ضروری ہے باپ نے جو سو قربانی کی وصیت کی ہے وہ پورا کرے۔ جب انسان کی وصیت کا یہ حال ہے، باپ وصیت کر دے اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی وصیت اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم انسانوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پہلی تکلیف حملتہ امہ کرہا، دنیا کے اندر جو ماں اٹھاتی ہے کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے، کوئی مرد برداشت نہیں کرتا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تجھے تیری ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، 9 مہینے اولاد اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اور یہ ماں اپنے گھر کے برتن بھی صاف کر رہی ہے، حالت حمل میں یہ اپنے شوہر کے کپڑے بھی دھو رہی ہے، یہ اپنے گھر کی جھاڑو بھی لگا رہی ہے، یہ اپنے گھر کی دھلائی بھی کر رہی ہے، یہ گھر کے کام بھی کر رہی ہے، اور اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس کے پیٹ کے اندر ہے، پیٹ کے اندر ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، گوشت بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، پیر بھی بن رہے ہیں، کان بھی بن رہا ہے، ناک بھی بن رہی ہے۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تجھے تیری ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی تکلیف ہے، میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو دنیا کے اندر ماں اٹھاتی ہے، کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی آدمی ایک پیر توڑ کے بیٹھا ہے، پھر وہ پلٹی مار لیتا ہے، کوئی اپنے دونوں پیر پھیلا لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم اور آپ ایک حالت میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم اور آپ 15-20 منٹ تک، میں آپ سے کہوں اپنے ہاتھوں کو ایسے کھڑا کر لیں، آپ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ذرا اس ماں سے پوچھو جو 9 مہینے تک ایک ہی کنڈیشن میں، ایک ہی حالت میں، ایک ہی کیفیت میں، ایک ہی سیچویشن میں اپنی اولاد کو اٹھائے ہوئے ہے، اور بیچاری سارا کام بھی گھر کا کر رہی ہے، اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے اس کے وزن کو اٹھایا۔ تو یہ پہلی تکلیف ہے۔ دوسری تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ جنم بھی دیتی ہے، کوئی باپ جنم نہیں دیتا ہے بلکہ جنم ماں دیتی ہے۔ ارے باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں، وہ تو ہاسپٹل کے باہر مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے۔ ذرا اس ماں سے سوال کرو، ذرا اس ماں سے پوچھو جو ہاسپٹل کے اندر ہے، جو ICU کے اندر ہے، جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، باپ تو خوش ہو رہا ہے کہ آج مجھے لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج مجھے لڑکی پیدا ہونے والی ہے۔ ذرا اس ماں سے دیکھو، ذرا اس ماں سے سوال کرو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے۔ اور کتنے واقعات آپ کے کھیدو پورا کے ہوں گے، آپ کے مئو کے ہوں گے، آپ کے محلوں کے ہوں گے کہ بچے کو جنم دیتے دیتے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس درد کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور ماں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے۔ کوئی باپ جنم نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں، جنم دینے والی یہی ماں ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری تکلیف ہے جو صرف ماں اٹھاتی ہے۔ اور تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، دودھ پلاتی ہے، یہ بھی ماں پلاتی ہے، دودھ پلانے کا کام بھی ماں کرتی ہے، کوئی باپ دودھ نہیں پلاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں، میں تیری بیٹی کو دودھ پلا رہی ہوں، اور مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، تو شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دودھ پلانے کا پیسہ دے۔ لیکن کون سی ایسی عورت ہوگی، کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے پیسہ مانگے؟ تو میرے بھائیوں، ماں کا جو مقام ہے، ماں کا جو مرتبہ ہے، وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟
کہنے لگا ہاں آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا. آئے جہاد کی اجازت لینے والے، آئے جہاد کا مطالبہ کرنے والے، جا اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَالْزَمْهَا اور اپنی ماں سے چمٹ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا کیونکہ جنت یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے تحت رجلیہا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنا اونچا مقام دیا کہ فرمایا ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. یعنی میرے بھائیوں، جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر پایا، جو دنیا کے اندر اپنی ماں کو راضی نہیں کر پایا، اپنے باپ کو خوش نہیں کر پایا، مجھے بتائیں وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ آئیے ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ ایک بددعا تھی. صحابہ اکرام کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ کس کے بارے میں آپ یہ جملے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ادرک ابویہ عند الکبر، کوئی اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو اگر بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. میرے بھائیوں، جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اپنے لیے جنت نہ بنا پائے تو ایسا آدمی دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب آدمی ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو. یہ ماں باپ ہماری جنت ہے، یہی ماں باپ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور یاد رکھو، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے اس کو اکبر الکبائر قرار دیا، بڑے گناہوں میں سے گناہ قرار دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑے گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کا پارٹنر بنا لینا، اس کا ساجی بنا لینا، اس کا شریک بنا لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور بڑا گناہ کیا ہے؟ دوسری چیز وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. اور آپ کو میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہتے ہیں ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا کون سا عمل ہے؟ صحابہ اکرام کے سوال بھی کیسے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ہمارے اور آپ کے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی رمضان میں ایک صاحب نے سوال کیا مولانا صاحب یہ بتائیں حضرت موسیٰ کی امی کا کیا نام تھا؟ یہ ہمارے اور آپ کے سوال ہیں. حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ صحابہ اکرام کے سوال دیکھیے. اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. یہ نہیں صاحب کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں عصر کے ٹائم اور عصر پڑھ رہے ہیں مغرب کے ٹائم، ایسے بھی معاملہ ہے. کچھ لوگ اتنے بزی ہیں کہ انہیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، جب عشاء کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پورے دن کی نمازوں کو ٹرکاتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، نماز وقت پر پڑھنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقتوں پر فرض کیا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے پہلی چیز نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آئے مئو کے لوگوں یہ مسئلہ آپ بھی سن لیجئے، ماں باپ اگر آواز دے، ماں باپ اگر بلائیں تو ماں باپ کی آواز نفلی عبادت پر مقدم ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ آپ کو بلائیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں نفلی نماز، آپ کو نماز توڑنا پڑے گی اور ماں باپ کی بات سننا ہوگی۔ جریج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کون جریج؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جریج بڑا نیک آدمی تھا، اور جنگل کے اندر اس کا ایک چھوٹا سا مکان، چھوٹی سی کٹیا تھی، اور اپنی کٹیا کے اندر یہ بس اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا ہے، جریج کی ماں دروازے پہ دستک دیتی ہے اور باہر سے آواز لگاتی ہے جریج، لیکن جریج نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ کشمکش کے اندر مبتلا ہو گیا، اللہ میں کیا کروں، نماز پڑھوں یا نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بات سنوں؟ آئے اللہ میں کیا کروں، نماز کو جاری رکھوں، میری ماں مجھے باہر آواز دے رہی ہے، یا میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی بات سن لوں؟ جریج نماز پڑھتا رہا، اس نے اپنی نماز نہیں توڑی، نماز پڑھتا رہا۔ ماں چلی گئی، دوسرے دن آئی، پھر آواز لگائی جریج، جریج دوسرے دن بھی نماز پڑھ رہا ہے، پھر اسی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ آئے اللہ کیا کروں، نماز کو توڑ دوں یا نماز جاری رکھوں؟ اس نے نماز کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا اور اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس کی ماں پھر چلی گئی۔ اس کی ماں تیسرے دن آتی ہے، آواز دیتی ہے جریج، اور تیسرے دن بھی جریج نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز کے اندر ہی لگا رہا اور اس نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ ماں کو غصہ آیا اور اس نے اپنی اولاد، اس نے جریج کو یہ بد دعا دے دی، تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی ماں نے بد دعا دی، تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، اور اس کی ماں یہ بد دعا دے کر کے چلی گئی۔ اب میرے بھائیوں دیکھیے، ماں کی بد دعا کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی گھروں کی خواتین کبھی کبھی غصے میں آ کر اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں، تو مر جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تیرے ساتھ ایسا ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ تو جریج کی ماں نے بد دعا دی، اور کیا بد دعا دی؟ تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، اور جریج کی ماں کی بد دعا کا اثر بھی ہوا۔ ایک عورت جریج کے پاس آئی اور کہنے لگی آئے جریج میرے ساتھ زنا کرو۔ جریج تو بڑا نیک آدمی تھا نا، جریج نے انکار کر دیا، عورت نے مجبور کیا لیکن جریج نے انکار کر دیا، اور اس عورت نے سوچا میں جریج کو پورے علاقے میں بدنام کر دوں گی۔ ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے اور اپنے جسم کو اس چرواہے کے حوالے کر دیا، اور اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کی۔ جب ہم بستری کرنے کے بعد اور حمل ٹھہر جاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت اس بچے کو لے کر بستی کے اندر آئی اور گاؤں والوں سے کہا آئے گاؤں کے لوگوں، آئے بستی کے لوگوں، تم جس جریج کو بڑا نیک سمجھتے ہو، بڑا دیندار سمجھتے ہو، اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور یہ بچہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور جریج کے جنگل میں آئے اور اس کا جو پھوس کا مکان، مٹی کا مکان بنا ہوا تھا، اس مکان کو توڑ دیا۔ جریج نے کہا اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہا جریج یہاں تو اتنا نیک بنتا ہو، تیری حرکتیں اتنی خراب۔ کہا کیا معاملہ ہے، مجھے مسئلہ تو بتاؤ۔ کہا جریج فلاں عورت یہ دعویٰ کرتی ہے اس کے پیٹ سے جو بچہ ہوا وہ تیری اولاد ہے۔ کہا اس بچے کو لاؤ۔ بچے کو لایا گیا، جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی،
نماز پڑھنے کے بعد اس بچے سے سوال کیا، یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے، یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر فرماتے، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑا، میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے۔ گاؤں والوں کے سامنے، بستی والوں کے سامنے یہ واضح ہو گیا، جریج تو بیچارہ نیک آدمی ہے، غلطی اس عورت کی ہے جس نے جریج پر الزام لگایا ہے۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے، بستی کے لوگ کہنے لگے، آئے جریج ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے تمہارے جو اس مکان کو توڑا ہے، کہو تو ہم اسے سونے کا بنوا دیں۔ کہا نہیں، جیسا مٹی کا تھا ویسا ہی بنوا دو۔ تو اس سے یہ معلوم چلا کہ ماں کی بد دعا کا اثر بھی ہوتا ہے۔ علماء اس حدیث سے، اس واقعے سے استدلال یہ بھی کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کے مکان کو توڑ دے، کوئی کسی کی دیوار کو توڑ دے، تو جس نے توڑی ہے اس کے لیے یہی بدلہ ہے کہ جیسی اس کی تھی ویسی ہی بنا دے۔ اگر اینٹ کی بنی ہوئی تھی تو اینٹ کی بنا دے، اگر مٹی کی بنی ہوئی تھی تو مٹی کی بنا دے، اگر پھوس کی بنی ہوئی تو پھوس کی بنا دے۔ اور یہ بھی مسئلہ نکالا گیا ہے کہ اگر ماں باپ بلائیں، ماں باپ حکم دیں، تو ماں باپ کے حکم پر نفلی عبادت انجام نہ دینا بھی جائز ہے، درست ہے۔ آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں بلائے آپ جائیے نماز چھوڑ دیجئے، باپ بلائے آپ نماز چھوڑ دیجئے اور ماں باپ کی بات سنیے، تو نفلی عبادت پر ماں باپ کا حکم مقدم ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اور مجھے بتائیں، میں ماں باپ کا مقام بتانے کے لیے آپ کے سامنے اور کیا کیا بیان کروں۔ ارے ماں باپ کا مقام تو یہ ہے، اگر وہ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینا پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، حضرت اسماعیل سے ملنے آئے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو کہیں کام سے نکل گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بتاؤ گھر کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ بیوی کہنے لگی گاڑی اچھی نہیں چل رہی ہے، صبح کا کھا لے تو شام کے لالے، شام کا کھا لے تو صبح کے محتاج۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب تمہارا شوہر آ جائے، جب اسماعیل آ جائے تو ان سے یہ کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لیں۔ حضرت اسماعیل آئے، بیوی نے کہا ایسے ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور وہ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ آپ اپنی چوکھٹ کو بدل لیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابو ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ مجھے یہ حکم دے کر کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ لہٰذا حضرت اسماعیل نے طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا، دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن کے بعد پھر آئے، حضرت اسماعیل کے دروازے پہ دستک دی، لیکن حضرت اسماعیل گھر کے اندر موجود نہیں تھے۔ اپنی بہو سے پوچھا، حضرت اسماعیل کی بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ گھر کے اندر گزر بسر کیسا چل رہا ہے، گرہستی کیسی چل رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے الحمدللہ بہت اچھی۔ کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں۔ کیا پیتے ہو؟ زمزم کا پانی پیتے ہیں اور گوشت اور زمزم، الحمدللہ اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ کہا جب تمہارے شوہر آ جائیں، جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے یہ کہہ دینا اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اپنی چوکھٹ کو نہ چھوڑیں۔ جب حضرت ابراہیم آئے اور اسماعیل آئے اور بیوی نے یہ معاملہ بتایا، کہا وہ کوئی اور نہیں میرے ابو ابراہیم تھے اور مجھے یہ حکم دے کر کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں بلکہ اپنے نکاح کے اندر رکھوں۔ تو یہ معلوم چلا اگر باپ کہہ دے اس کو طلاق دو، طلاق دینا پڑے گی، لیکن ضروری یہ ہے کہ باپ بھی حضرت ابراہیم کی طرح ہو، ایسا باپ ہو جو ابراہیم کی طرح دور اندیش ہو، ایسا باپ ہو جو عمر فاروق کی طرح دور اندیش ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، ماں باپ کا اپنا مقام مسلم ہے، ماں باپ کا اپنا احترام مسلم ہے۔ حضرت اویس القرنی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ان کو جو مقام ملا، ان کو جو مرتبہ ملا، اویس القرنی کو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ حضرت اویس القرنی یمن کے رہنے والے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کے دور میں ہی اسلام لے آئے،
لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی. کیوں؟ ان کی بیچاری ماں بوڑھی تھی اور یہ اپنی ماں کے اتنے خدمت گزار تھے کہ یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے نہیں آئے. لیکن اللہ کے نبی کو خبر مل گئی تھی کہ آپ کے ایک مسلمان ہیں، ان کا نام اویس القرنی ہے اور اپنی ماں کے اتنے خدمت گزار ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آ پائے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ سے کہا تھا، آئے میرے صحابہ، سب سے بہترین تابعی اویس القرنی ہے جو قبیلہ مراد کی شاخ قبیلہ قرن سے ہے، اور جب تمہیں اویس القرنی مل جائے ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا. کیوں؟ لو اقسم علی اللہ لابر، جب وہ کوئی بھی اللہ پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سن رکھی تھی. جب بھی یمن سے لوگ آتے، حضرت عمر یمن کے لوگوں کو ضرور اپنے پاس جمع کرتے اور ان سے سوال کرتے، کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، ہجرت کا 22واں سال ہے. یمن سے کچھ لوگ آئے، حضرت عمر فاروق نے ان لوگوں کو جمع کیا اور کہا، کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی نام کا آدمی ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں اویس القرنی ہوں. کہا، جو قبیلہ مراد کی شاخ قبیلہ قرن سے؟ کہا ہاں. آئے اویس، تمہیں برس کی بیماری ہو گئی تھی؟ کہا ہاں، لیکن اب وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا نشان موجود ہے. کہا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. حضرت عمر فرماتے ہیں، آئے اویس، ایسا کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے دعا کر دو. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ اللہ کے رسول کے صحابی اور میں تابعی ہوں، آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ آئے عمر، آپ تو صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے اور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں. حضرت عمر فرماتے ہیں، آئے اویس، میرے نبی نے فرمایا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لو اقسم علی اللہ لابر. اویس جب کوئی قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. آئے اویس، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. میرے بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ، یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، اویس القرنی کو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا. تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو اپنی سروں کی دستار بنا لو، اپنے ماں باپ کی مسکراہٹ بن جاؤ، اپنے ماں باپ کا چین بن جاؤ، اپنے ماں باپ کا اطمینان بن جاؤ، اپنے ماں باپ کی تسلی بن جاؤ، کیونکہ یہی ماں باپ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، وہ یہ حدیث غور سے سن لیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اگر آج ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور ہمارے گھروں کے اندر لوگ بیمار ہیں تو غور کریں کہ آج ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. میرے بھائیوں، تو جواب یہ ہوگا، آج ماں باپ راضی نہیں ہے. آج اولاد ماں باپ کو ستا رہی ہے، ان کو تانے دے رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے. یاد رکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کرو. ارے ماں باپ کا نافرمان جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. ماں باپ کو ستانے والوں سنو، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا، جنت کی خوشبو تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اور ان 3 لوگوں میں ایک وہ ہوگا جو المنان، احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا. آج ہم اور آپ بڑا احسان جتاتے ہیں، بھول گئے ہم نے آپ کی مدد کی تھی جب تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا تھا.
بھول گئے ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا. احسان کرنے کے بعد احسان جتانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. مدمن الخمر، شراب پینے والا. آج ہمارے اور آپ کی یہاں شراب پینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کے مئو کے اندر پھر بھی غنیمت ہے. آپ جائیے مغربی اتر پردیش کے علاقے میں، آپ جائیے گجرات وغیرہ کے علاقے میں اور راجستھان کے علاقے میں، آپ کو مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت شرابی ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو شراب پینے والا ہوگا. اور تیسرا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ تیسرا وہ آدمی ہے جو ماں باپ کو ستایا کرتا تھا، جو ماں باپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، جو ماں باپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے بازوؤں میں چھپا لو. تو یہ ماں باپ کے کچھ حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ابھی میری تقریر پوری نہیں ہوئی. آپ یہ نہ سمجھے کہ ابھی میری تقریر ختم ہو گئی. یہ تو وہ حقوق ہیں جو اولاد کے اوپر ہیں. اب میں کچھ حقوق وہ بھی بتاتا ہوں جو ماں باپ کے اوپر ہیں. ماں باپ، ایسا نہیں کہ صاحب صرف اولاد اپنے حق ادا کرے گی، ماں باپ بے نیاز ہے. نہیں، جس طریقے سے اللہ نے ماں باپ کے حق اولاد کے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر کچھ فرض ایسے ہیں بچوں کے جو ماں باپ کو بھی ادا کرنا ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. میرے بھائیوں، دولت، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے اولاد کا مقام کیا ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے ہاتھ مچلتے ہیں. کوئی ہوتا ہماری انگلی پکڑ کر کے چلنے والا، کوئی ہوتا ہمیں ابو کہنے والا، امی کہنے والا. تو اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کے کچھ حقوق بنائے ہیں. وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو نیک بنائے. میرے بھائیوں، اور آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اس کی اولاد دیندار ہو، اس کی اولاد نمازی ہو. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی اولاد دیندار ہو، سب سے پہلے آپ کو دیندار بننا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ کو بھی نیک بننا پڑے گا. یہ دنیا کا سسٹم نہیں ہے آپ ببول اگائیں اور آپ کو آم ملے. نہیں، اگر ببول اگایا ہے تو ببول ہی ملے گا، آم نہیں ملے گا. آپ جیسے ہیں آپ کو اولاد بھی ویسی ہی ملے گی. یہ الگ بات ہے 100 میں 1-2% کبھی کبھی برے گھر میں، بددین لوگوں کے گھر میں بھی دیندار اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں. آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہو گئے، شاز ہے، لیکن زیادہ تر اگر ماں باپ نیک نہیں ہے میرے بھائیوں، اولاد بھی نیک نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ خود نیک بنیے. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. حضرت موسیٰ اور خضر ایک گاؤں کے اندر گئے، بستی کے اندر گئے اور بستی والوں سے کہا آئے بستی والوں ہماری خدمت کرو، ہمیں کھانا دو. بستی والوں نے انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، بستی والوں نے کھانا دینے سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهَا، اور وہ دیوار گرنے ہی والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا آئے خضر، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا ہے، آپ نے فری میں ان کی دیوار کیوں صحیح کر دی؟ آپ ان سے کوئی اجرت لے لیتے، تھوڑا بہت پیسہ لے لیتے. حضرت خضر نے جو جواب دیا، آئے میرے بھائیوں غور سے سنو، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں اور میری وہ بہنیں جو ابھی تک کنواری ہیں وہ بھی سنیں. حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا.
وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، اسی لیے میں نے اس کی دیوار کو صحیح کر دیا کیونکہ ان کا باپ بڑا دیندار تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بصلاح ابیہما، ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا، اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کر دیا۔ اگر دیوار گر جاتی تو نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا اور گاؤں کے لوگ، بستی والے لوگ خزانہ لوٹ لیتے، لیکن ان کا باپ دیندار تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے، اور جب یہ جوان ہو جائیں گے تب ان کو ان کا خزانہ مل جائے۔ تو معلوم یہ چلا اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی اولاد بھی نیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز، اور ان کا بیٹا بغل میں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں من اجل ذالک یا بنی، آئے میرے بیٹے، یہ تیری وجہ سے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تیرے بہتر مستقبل کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اور یہی قرآن کی آیت پڑھتے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، کیونکہ باپ بڑا نیک تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو تو سب سے پہلے آپ نیک بنیں۔ آپ اگر جوان ہیں تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی اپنی جوانی کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر مرد کی جوانی اس کی بیوی کی امانت ہے، اور ہر خاتون کی جوانی اور ہر خاتون کی زندگی اس کے شوہر کی امانت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی شادی سے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فحاشی قدم قدم پر ہے، ہر گھر میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اپنی عزت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، تبھی آپ کی اولاد نیک ہوگی۔ اور یہ حق ماں باپ کے اوپر شادی سے پہلے ضروری ہے کہ ماں کو چاہیے وہ نیک بنے اور باپ کو چاہیے کہ وہ نیک بنے۔ اولاد کا ایک حق باپ کے اوپر اور ہے، شادی سے پہلے ہے، وہ کیا ہے کہ آپ شادی کرنے والے ہیں۔ شادی کا مطلب صرف جسمانی سکون ہی نہیں ہے، بلکہ آپ جس لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنائیں گے اس سے آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ وہ لڑکی صرف آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بچوں کی ماں ہوگی۔ آپ اپنی بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کی ماں کیسی لے کر کے آ رہے ہو، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کے لیے نیک ماں لے کر کے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ آپ نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، اور بیٹی اپنی ماں کو تانا دے کہ آپ میرے لیے اچھا باپ، آپ نے میرے لیے اچھے باپ کو سلیکٹ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، شادی سے پہلے نیک لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ، نیک لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، لمالہا، کتنی زیادہ مالدار ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے، ولی حسبہا، کس خاندان کی ہے، کیا برادری کی حسب و نسب کیسا ہے، ولی جمالہا، کتنی زیادہ خوبصورت ہے، ولی دینہا، کتنی زیادہ دیندار ہے، فاظفر بذات الدین، دیندار کا انتخاب کرو، دیندار لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، اور بیوی کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ وہ جس لڑکے سے شادی کرے یا اس کا جو ولی ہو وہ یہ دیکھ لے کہ لڑکا نیک ہے یا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، جب نیک لڑکے کا رشتہ آ جائے
اور وہ دیندار ہو, نماز کا پابند ہو, اخلاق والا ہو, آپ نے فرمایا فزوجو, شادی کر دو. لیکن یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے, لڑکا پیسے والا یا نہیں ہے, لڑکے کی فیملی کتنی بڑی ہے. میرے بھائیوں یہ بھی جہیز ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ لڑکی سے پیسہ مانگنا اور بائک مانگنا یہ جہیز ہے, ٹھیک ہے یہ جہیز ہے, لیکن ایک چیز اور ہے, اس سکے کا دوسرا پہلو ہے. وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آج کل لڑکی والے بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں. لڑکا ایسا ہونا چاہیے جس کی سرکاری نوکری ہو, جس کا کاروبار بڑا ہو, جس کا گھر بڑا ہو, جس کے بھائی بہن کم ہو. میرے بھائیوں یہ بھی آج ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا المیہ ہے. نیک لڑکے بیچارے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, بیچارے غریب ہیں, 10-15 ہزار روپے کماتے ہیں. نہیں صاحب, لڑکا داڑھی والا ہے چلے گا نہیں, لڑکا داڑھی والا ہے چلے گا نہیں. داڑھی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ آج کل لڑکیاں داڑھی والے لڑکوں سے شادی نہیں کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں جتنے مرد ہیں سب داڑھی رکھ لیں, سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ سارے لوگ اگر داڑھی رکھ لیں تو مسئلہ ہی ختم, پھر کون بچے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا, صبح تک آئے گا انشاءاللہ. تو یہ بھی دیکھیں کہ لڑکا نیک ہے شادی کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے مدین پہنچے, دیکھا 2 لڑکیاں کنویں کے پاس کھڑی ہیں. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مرد جب تک اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہیں ہوں گے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہٹایا اور ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا. مفسرین لکھتے ہیں یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. جب یہ اپنے باپ کے پاس گئیں, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور حضرت شعیب کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک معاملہ ہوا ہے, ایک نوجوان نے بڑا سا پتھر ہٹایا, ہم نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا. آئے ابو جان آپ ایسا کریں, اس کو کچھ اجرت دے دیں, کچھ پیسہ وغیرہ دے دیں. حضرت شعیب نے کہا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ. اب ایک لڑکی بلانے آ رہی ہے, اور کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمشی علی استحیاء, بڑے شرماتے ہوئے آئی. آئے ہائے ہائے, اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا. اس لڑکی کا نام کیا تھا اللہ نے تو یہ بھی نہیں بتایا. وہ لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی. اللہ نے اس لڑکی کی خصوصیت بتائی, اس لڑکی کا امتیاز بتایا, اس لڑکی کی کوالٹی بتائی. تمشی علی استحیاء, وہ بڑے شرماتے ہوئے آئی. معلوم یہ چلا لڑکی کا سب سے بڑا گہنا, سب سے بڑا ہار, سب سے بڑا زیور اس کی شرم و حیا ہوتی ہے. اور جس لڑکی سے شرم و حیا نکل جائے اس لڑکی کا, یعنی اس لڑکی کے اندر سے سب کچھ نکل گیا. تمشی علی استحیاء, بڑے شرماتے ہوئے آئی. اور کہا کہ آپ کو ابو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ گئے, حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پورا معاملہ حضرت موسیٰ نے بیان کیا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہوں, مجھ سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا, ایک مرڈر ہو گیا تھا, میں بھاگ کر کے آ رہا ہوں. حضرت شعیب نے سنا اور کہا موسیٰ میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں. کہا کیسا آفر؟ آئے موسیٰ آپ ایسا کریں, میری ایک بیٹی سے شادی کر لیں, میری ایک بیٹی سے شادی کر لیں, اور شرط پر شادی کریں کہ 8 سال آپ میری خدمت کریں گے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا کوئی لڑکا نہیں ہے, 2 ہی لڑکیاں ہیں, آپ میری ایک بیٹی سے شادی کر لیں اور شرط پر کریں کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں گے. اگر 10 سال اور کر لیں, یعنی 2 سال اور بڑھا کر 10 سال پورے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن 8 سال تو کرنا ہی کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے. اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آئے نوجوانوں غور سے سنو, آئے بزرگوں غور سے سنو. حضرت شعیب نے یہ نہیں پوچھا آئے موسیٰ کتنا کماتے ہو, آئے موسیٰ گھر کتنا بڑا ہے, آئے موسیٰ پیسہ کتنا ہے. ارے یہ تو مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہے, لٹا لٹایا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, لیکن دیندار ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کر دیا. معلوم یہ چلا دیندار لڑکا مل جائے, اخلاق مند لڑکا مل جائے, میرے بھائیوں دیر نہ کرو اور اپنی بچیوں کی شادی دیندار لڑکوں سے کر دو. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے نیک
مربی اور مربیہ کا انتظام کرے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نیک ماں لے کر کے آئے. تیسری چیز میرے بھائیوں، جب میاں بیوی آپس میں شادی کرتے ہیں نا تو ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ. اور میاں بیوی ہونے کے ناطے وہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. شریعت کے اندر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دعا بتائی گئی ہے، وہ دعا پہلے پڑھ لی جائے. آج دنیا کے اندر بے شمار طریقے ہیں. انٹرنیٹ پر آپ دیکھیے کس طریقے کی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں. شریعت نے طریقہ بتایا ہے بیوی سے ملنے کا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک دعا بتائی گئی ہے. جب بیوی کے پاس جاؤ اور جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. آئے اللہ میں شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اپنی اولاد کے لیے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا پڑھ لو. اللہ کے نبی فرماتے جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے نہ تو شیطان اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور نہ اس کی اولاد پہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے. مجھے بتائیے ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ اکثر تو شادی شدہ ہے، کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ یہ دعا یاد کی جائے اور یہ دعا پڑھ کر کے میاں بیوی اپنے رشتے کو اور اپنے تعلقات کو قائم کریں. ہماری شریعت مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس نے بیوی سے ملنے کا بھی طریقہ بتایا. مسلمان ہے، ہمیں ہر کام ویسے کرنا ہے جیسے قرآن و سنت ہمیں بتاتی ہے. تو میرے بھائیوں، اپنی بیوی سے ملنے کا طریقہ ہے، دعا ہے. وہ دعا بھی یاد کر لیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اب شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب کیا ہوگا بھائی؟ بچہ ہوگا نا. اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو، اور صرف اولاد نہ مانگو بلکہ نیک اولاد مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کون سی دعا؟ ربی حب لی من الصالحین. اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، نیک بیٹا عطا فرما دے. صرف بیٹا نہ مانگو، صرف بیٹی نہ مانگو بلکہ نیک اولاد مانگو، نیک بیٹا مانگو، نیک بیٹی مانگو. حضرت زکریا کو دیکھیے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے. اور باج سورہ مریم اٹھاؤ، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. آئے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میری بیوی باج ہے. اللہ مجھے اپنے پاس سے اولاد دے دے، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگو. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کا سوال کرو اور حضرت ابراہیم کی دعا یاد کر لو، ربی حب لی من الصالحین. اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما. اولاد نہیں، نیک اولاد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. آدمی مر جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس سے ثواب پہنچتا رہتا ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا کم ہے. تیسری چیز اولاد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو معلوم یہ چلا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے. یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اب بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، گربھوتی ہے، میرے بھائیوں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اپنی بیویوں کا خیال رکھو. جب آپ کی بیویاں حالت حمل میں ہو اور دن کے مقابلے ان کی صحت پر غور کرو،
ان کو اچھی غذائیں دو، ان کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کرو۔ دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے وہ باپ جس کے پاس استطاعت ہو اور حالت حمل میں اپنی بیوی کو اچھی غذا نہ کھلا پائے، اپنی بیوی کو اچھا لقمہ نہ کھلا پائے، اپنی بیوی کو اچھا کھانا نہ دے پائے۔ استطاعت ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے ایسا آدمی، دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے ایسا باپ، کیونکہ اس عورت کے پیٹ میں تیری امانت پل رہی ہے، اس لڑکی کے پیٹ میں تیرا خون پل رہا ہے، تیرا بیٹا اور بیٹی پل رہے ہیں، لہٰذا اپنی بیوی کا خیال رکھو میرے بھائیوں جب وہ حالت حمل میں ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اب بچہ ہو گیا ہے، اب اپنے بچے کا اچھا نام رکھو، اور کیسا نام رکھو؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ کون سے نام ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اپنے بچوں کے ایسے نام رکھو، پاکستانی سیریل دیکھ کر کے نام نہ رکھو۔ پاکستانی سیریل چل رہے ہیں نا ہمارے اور آپ کی یہاں، لوگ اب پاکستانی سیریل دیکھ کے نام رکھتے ہیں۔ کوئی ایک ابھی کوئی فلم آئی تھی ترکی کی جس میں تلواریں وغیرہ بہت، کیا نام تھا اس کا بھائی؟ مجھے تو نام یاد نہیں آ رہا ہے، کسی کو نام یاد ہے؟ جی یہی نام جو انہوں نے بتایا ہے، لوگ اس نام پر اپنی بچیوں کا نام رکھ رہے ہیں، ان کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سیریل دیکھ کر کے نام نہیں رکھنا ہے، ہمیں اور آپ کو پاکستانی ڈرامے دیکھ کر کے نام نہیں رکھنا ہے۔ اپنے علماء سے ملیے، اپنے محلے کے جو آپ کے کوئی تعلقات میں کوئی عالم دین ہے ان سے ملیے اور کہیے کہ ہمارے گھر میں لڑکا یا لڑکی ہوا ہے اور ہمیں اپنے بچے کا نام رکھنا ہے۔ کوئی اچھا نام آپ سلیکٹ کر کے دیں یا 2-3 نام دیں، اس میں ہم کو جو اچھا لگے گا ہم وہ رکھ لیں گے۔ بہرحال اپنی مرضی سے نام نہ رکھیں، ایسا نام رکھیں جو اچھا ہو، جس کا کوئی معنی ہو۔ عبداللہ عبد الرحمن رکھے تو بہت اچھا ہے، یا جو نبیوں کے نام ہو، نوح رکھ لیں، عیسیٰ رکھ لیں، موسیٰ رکھ لیں، ابراہیم رکھ لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تیسرا بیٹا ماریہ قبطیہ جو آپ کی لونڈی تھی ان سے ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا آج ہی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا دیا ہے اور میں اس کا نام اپنے دادا ابراہیم کے نام پر رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جب بیٹا ہوا وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی نے ان کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ تو انبیاء کے نام رکھیے، ایسے نام رکھیے جو اللہ کی صفت ہو۔ اس سے پہلے عبد لگا دیں، اللہ کی ایک صفت رحمان ہے، عبد لگا دیجیے، عبد الرحمن ہو گیا۔ اللہ کی ایک صفت رحیم ہے، عبد لگا دیجیے، عبد الرحیم ہو گیا۔ اللہ کی ایک صفت ودود ہے، عبد الودود کر لیجیے، اچھے نام ہے۔ تو ایسا نام رکھیے جس کا کوئی مطلب ہو۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کوئی نام پسند ہے اور وہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا ہے، تو اگر آپ کو مطلب نہیں پتا ہے تو پہلے علماء سے پوچھئے، اگر وہ کہے کہ نام رکھنے کے قابل ہے ٹھیک ہے رکھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہے یہ نام کا مطلب صحیح نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ نام نہ رکھا جائے۔ یا ایسا نام نہ رکھیں جو غیر مسلموں کے لیے خاص ہو، ایسا نام بھی رکھنا میرے بھائیوں درست نہیں ہے۔ یا ایسا نام نہ رکھیں جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، جیسے بہت سے لوگ اپنا نام رکھتے ہیں عبد العلی، علی کا غلام، حرام ہے، شرک ہے ایسا نام۔ کچھ لوگ نام رکھتے ہیں گنج بخش، بابا گنج کا دیا ہوا، بابا گنج کا بخشا ہوا، یہ نام جائز نہیں ہے۔ عطا بخش، بخش کا دیا ہوا، بخش کا عطا کیا ہوا، میرے بھائیوں ایسا نام بھی جائز نہیں جس کے اندر شرک پایا جا رہا ہو، ایسا نام رکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے، ایسا نام رکھیے جس کا معنی اچھا ہو، جس کا مطلب اچھا ہو۔ ماں باپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اور لڑکا اگر پیدا ہوگا تو کتنے جانور کرنا ہے؟ 2 جانور، اور لڑکی پیدا ہوگی تو 1 جانور۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب 7ویں دن نہیں کر پائے تو؟ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کر پائے تو 14ویں دن کر لے یا 21ویں دن تو کر ہی لے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ عقیقہ جو سنت ہے کرنا
وہ 7ویں دن ہے. اگر 7ویں دن کوئی نہ کر پائے پھر جب اس کو آسانی ہو کر لے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی 7ویں دن عقیقہ کر لے. نہیں مولانا صاحب ابھی بیوی کی چھٹی نہیں ہوئی ہے, ابھی بچہ ICU میں, ابھی بیوی ہاسپٹل سے نہیں آئی. ارے بھائی آپ سے کون کہہ رہا کہ بہت تگڑا انتظام آپ کریے؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ پورے خاندان کو اور پورے کھیدو پورا کو بلائیے؟ عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی میں جانور کاٹیے اور خود بھی تھوڑا سا کھا لیجئے, لوگوں کو کھلا دیجئے, اتنا کافی ہے. آپ 2 جانور کاٹ لیں, اگر لڑکا ہوا ہے, لڑکی ہوئی 1 کاٹ لیں, اور گوشت ادھر ادھر پہنچا دیں, تھوڑا خود کھا لیں, عقیقہ ہو گیا. ہم نے اور آپ نے عقیقوں کو بھی بہت بڑا بنا دیا ہے, مشکل بنا دیا. نہیں میرے بھائیوں, تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے, جب بچہ ہو جائے تو اس کا عقیقہ کریں. اور جس دن عقیقہ کریں 7ویں دن اپنے بچے کے سر کے بالوں کو منڈوا دیں اور اس کا وزن کریں. جتنا وزن اس کے بالوں کا ہوگا اس وزن کے مطابق چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. کتنا وزن ہوگا بھائی بچے کا, بچے کے بالوں کا؟ میرے حساب سے بہت ہوگا 5 گرام 6 گرام, سارے بہت ہوگا 10 گرام. اور 10 گرام چاندی کتنے کی ہوگی؟ 500-600 روپے کی ہوگی. تو اس کو غریبوں میں بانٹ دیں. تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ 2 چیزیں اور رہ گئی ہیں, پھر بات ختم کرتے ہیں. ماں باپ کے اوپر اولاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اسلامی عبادتیں سکھائیں. ماں باپ اپنی اولاد کو نمازی بنائے, مسجد میں لے کر کے آئے, جلسہ ہو, تقریر ہو, اپنے بچوں کو لائیں, سنائیں, دیکھو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. کتنے سال کے؟ کتنے سال کے؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے 60 سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہاں لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ رکھا. جب 60 کے ہو جاؤ, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, اب 60 والے لوگ مسجد میں جا رہے ہیں. یہ 7 ہے. فرمایا جا رہا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مارو, لیکن مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ, کیونکہ 3 سال آپ نے اس کو نماز کا حکم دیا, 1000 دن تک آپ اس کو نماز کا حکم دیتے رہے اور تب بھی وہ نمازی نہ بن پایا. اس کا مطلب یہ کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے, شیطان اس کے اوپر غالب ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر مسجد میں لے کر کے آؤ, لیکن اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آئے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھو. ہم تم سے پیسہ نہیں مانگتے ہیں, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں. نحن نرزقک, بلکہ ہم تو خود تمہیں رزق دینے والے ہیں, ہم تو تمہیں خود کھلانے پلانے والے ہیں. تو میرے بھائیوں اپنی اولاد کو بتاؤ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. اپنی بیٹی کو بتاؤ لڑکوں سے مصافحہ نہیں کیا جاتا ہے, غیر مسلموں سے گلے نہیں ملا جاتا ہے. اپنے لڑکوں کو بتاؤ لڑکیوں سے مصافحہ نہیں کیا جاتا ہے. ان کو بتاؤ کہ ٹخنے کے اوپر پجامہ پہنا جاتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرو, ان کو بتاؤ جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کر کے جاؤ, جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ, سلام کرو. بیت الخلاء میں جانے کی یہ دعائیں, نکلنے کی یہ دعائیں. میرے بھائیوں اپنے بچوں کو اسلامی عبادتیں سکھاؤ, اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے سکھاؤ. اپنے بچوں اپنی بچیوں کو بتاؤ پردہ کس کس سے کیا جائے گا, کیسا لباس پہنا جائے گا. ارے اپنے گھر میں بچی کے لیے اسکارف لے آؤ, مصلی لے آؤ. اللہ کے اپنی گھر میں نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ. میرے بھائیوں اپنے بچوں کی شروع سے تربیت کرو, ان کو بتاؤ کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. ایک لڑکا اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا کل بے یمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, قریب سے کھاؤ. اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. تو اپنے بچوں کو آداب سکھائیں, اسلامی طور طریقے سکھائیں. میرے بھائیوں یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یہ بھی ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک طریقے سکھائیں, اسلامی آداب سکھائیں.
اسی طریقے سے ماں باپ کا یہ بھی حق ہے میرے بھائیوں. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں. ایسا نہیں کہ ایک لڑکے سے زیادہ محبت ہے آپ نے اس کو 10 دے دیا اور ایک سے تھوڑی کم محبت ہے تو آپ نے 9 دے دیا. نہیں نہیں, محبت کے اندر تو فرق ہوتا ہے. محبت ہر کسی کے ساتھ ایک سی نہیں. آدمی کے 10 بیٹے ہیں, ایک سے زیادہ محبت ہوگی, 9 سے نہیں ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جتنی محبت یوسف سے تھی 11 بیٹوں سے اتنی محبت نہیں تھی. اللہ کے رسول کی 9 بیویاں زندہ تھیں آپ کی حیات میں, لیکن آپ کو جتنی محبت سیدہ عائشہ سے تھی اتنی کسی اور سے نہیں تھی. محبت کا معاملہ دل سے ہے, لیکن جب معاملہ دینے کا ہوگا تو اولاد برابر ہے, کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہیں دیا جائے گا, سب کو برابر. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کچھ زمین وغیرہ دینے کا ارادہ کیا تو ان کی ماں نے ان سے کہا, نعمان ابن بشیر کی, کہ آپ ایسا کریں اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر گواہ بنائیں. یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا میں اپنے ایک بیٹے کو اتنا زمین دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اپنے اور بیٹوں کو بھی دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نہیں. اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بڑے میں فرق نہ کریں. محبت کے اندر تو فرق ہو سکتا ہے لیکن لین دین میں فرق نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. بیٹا اگر نافرمان ہے, باپ کو مارتا ہے, باپ کو گالی دیتا ہے, پھر بھی اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا. یہ شریعت کا قانون ہے اور شریعت ہم سے اور آپ سے بہت بڑی ہے. ہمارے اور آپ کی خواہشیں اور ہمارے اور آپ کے نفس کی کوئی حیثیت قرآن و شریعت کے قرآن و حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے میرے بھائیوں. تو دینے کے معاملے میں اولاد برابر ہے, کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. ہاں محبت میں تو اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے لیکن دینے میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے. تو یہ بھی ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کا ایک حق, ماں باپ کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرے. آج آدمی کہتا ہے میں اپنے گھر جاتا ہوں نا تو میرے بچے سہم جاتے ہیں. اس میں کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے, یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے کہ باپ گھر جائے تو بچے سہم جائے. ارے یہ تو دنیا کی سب سے بڑی خرابی کی بات ہے کہ اس کے بچے, وہ باپ دنیا کا سب سے خراب باپ ہے جس کو دیکھ کر اس کے بچے ڈر جائیں, اس کی بیوی ڈر جائے, کیوں آ گئے, اچھا تھا یہ باہر ہی رہتے. نہیں نہیں, اپنے بچوں سے پیار کرو, اپنے بچوں سے ایسا رشتہ بناؤ اگر بچوں کو کوئی پریشانی ہو تو بغیر ڈرے آپ سے کہہ سکتے ہیں. اپنے بچوں سے ایسا رشتہ بناؤ. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو پیار کر رہے ہیں, بوسہ دے رہے ہیں. کچھ لوگوں کا گزر ہوا کہ اللہ کے نبی ہم نے تو آج تک اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اگر تمہارے دلوں سے رحمت کو اٹھا لیا ہو, رحمت کو چھین لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں اپنے بچوں سے پیار کرو, عزیزوں اپنی بچیوں سے پیار کرو. آج گھر کے اندر لڑکوں کو تو عزت دی جاتی ہے لیکن لڑکیوں کو نگاہوں سے نیچے رکھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب ان لڑکیوں کو باہر والا کوئی محبت کے جھٹکے دیتا ہے اور محبت کا لولی پاپ دکھاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں قصوروار ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو تو اور اپنے لڑکوں کو تو پیار دیتے ہیں, اپنی لڑکیوں کو پیار نہیں دیتے ہیں. تو یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں سے پیار کریں. اسی طریقے سے ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے. ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر مائیں بد دعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو. تمہیں نہیں پتا تم جس وقت میں بد دعا دے رہے ہو وہ وقت قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے. میرے بھائیوں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ماں باپ کا یہ بھی حق ہے, ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وقت دیں. ماں دن بھر موبائل میں لگی رہتی ہے, باپ آفس میں رہتا ہے, کام کاج میں رہتا ہے. اپنے بچوں کو اپنے جیتے جی یتیم نہ بناؤ,
اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسو کھیلو مسکراؤ، ان کے ساتھ ان کی حرکتیں دیکھ کر خوش ہو، اپنے بچوں کو وقت دیا کرو، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ ماں باپ ان کو وقت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے اور اولاد کے حقوق کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے معلوم ہے وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اور اللہ تعالی ماں باپ کو توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ جتنی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکراً جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ آپ حضرات کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔